بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. ایک اور بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ ابراہیم کی یہ دو عظیم الشان آیتیں ہمارا قرآنی سرنامہ کلام ہیں، اور موضوع گفتگو قرآن اور اہل بیت ہے۔ قرآن اور اہل بیت کا رشتہ بار بار آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا آ رہا ہوں کہ وحدت کا رشتہ ہے، اور یوں ظاہری طور پر عام مفسرین نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ بھی عام لوگوں کے لیے کم نہیں ہے۔ یعنی بعض حضرات نے اس طرح سے شأن نزول کے لحاظ سے یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً 300 آیتیں صرف فضیلت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. کچھ لوگوں نے کہا ہے 500 آیتیں، کچھ نے اس سے زیادہ، اور خود معصومین علیہم السلام کی تعبیریں اس کے بارے میں ذرا مختلف ہیں، اور وہ اس لیے مختلف ہیں کہ جو سامعین تھے جن سے خطاب تھا ان کے حسب ظرف، ان کے تحمل کے مطابق، ان کے ظرف کے مطابق اور ان کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو فرمائی۔ تو کسی سے کہا کہ نصف قرآن ہم اہل بیت کی شان میں ہے، اور کسی سے کہا کہ ربع قرآن ہم اہل بیت کی شان میں ہے، اور یہ تمام اقوال جمع کر کے ایک ادبی تعبیر میں نے جو عرض کی آپ کے سامنے کہ قرآن مجید تو از اول تا آخر قصیدہ محمد و آل محمد ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.
کسی کا تذکرہ قرآن جیسی کتاب میں کسی ایک مقام پر بھی کنایتاً بھی آ جائے تو اس کے شرف کے لیے کافی ہے، چہ جائے کہ ایک سے زائد مقام پر، چہ جائے کہ اتنے مقامات پر کہ اختلاف ہو جائے کہ 300 آیتیں ہیں کہ 500 آیتیں ہیں کہ 1000 آیتیں ہیں کہ 2000 آیتیں ہیں. یعنی آپ غور فرما رہے ہیں کہ عظمت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی. اور امیر المومنین علیہ السلام کی ذات گرامی تو وہ ہے بطور خاص امیر المومنین کہ ایک نہیں ایک سے زائد جملے ایسے ہیں کہ وہ پہلے زبان مبارک علی سے ادا ہوئے ہیں اور اس کے بعد قدرت کو اتنے پسند آ گئے کہ وہ قرآن مجید کا جز بن گئے. ایک نہیں ایک سے زائد مقامات ہیں. بہرحال قرآن اور اہل بیت کا موضوع نیا نہیں ہے، نادر نہیں ہے، عام ہے، مگر یہ موضوع اتنا شیریں ہے کہ جتنی بار بھی اس موضوع پہ گفتگو کی جائے سچی دلچسپی قائم رہتی ہے. میں نے اسی دلچسپی سے آپ حضرات کی اسی دلچسپی سے فائدہ اٹھا کر یہ چاہا کہ اس کے ضمن میں کچھ تربیتی نکات بھی عرض کرتا چلوں تاکہ ہم ان بلند ہستیوں کے ذکر کے سائے میں کچھ اپنے وجود کو بھی بلند کر سکیں. اور اسی لیے میں نے ایک ذیلی عنوان یہ قائم کیا کہ جستجو راستہ اور راہبر کی شناخت بھی کر لی جائے، اپنے دل کا جائزہ لے لیا جائے کہ ہمارے دلوں میں آرزویں کیا کیا ہیں، کیا ہیں اور کیا حقیقت میں ہونی چاہیے. اور اسی طرح ہمارے ذہنوں میں جستجویں کیا ہیں اور کیا حقیقت میں ہونی چاہیے. اور اگر جستجو اور آرزو معین ہو جائے، مشخص ہو جائے، نمایاں ہو جائے، واضح ہو جائے تو پھر اس کی تکمیل کے لیے راستہ بھی آسان ہو جاتا ہے. اور اگر راستہ معین ہو جائے تو رہبر کی تعیین بھی آسان ہو جاتی ہے. رہبر وہی تو ہوتا ہے جو آگے آگے ہو. عام تصور یہ ہے اور اسی لیے اس کو عربی میں امام کہتے ہیں. امام یعنی وہ جو سب سے آگے ہو، آپ کے آگے ہو، جسے دیکھ کر آپ اس کی پیروی کرتے ہوئے آگے بڑھیں. یہ لفظ امام کی معنویت بہت زیادہ ہے اور اسی لیے موضوع امامت بہت اہم ہے، بہت اہم موضوع ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، ان شئت او ابیت، مانے یا نہ مانے، امامت کا موضوع بہت اہم ہے. اب یہ اور بات ہے کہ کوئی اس امامت کے موضوع کو متن کتاب الہی سے حاصل کرتا ہے یا کوئی اس امامت کے موضوع کو اپنی خود ساختہ سیاست سے قائم کرتا ہے. لیکن یہ موضوع ہے اہم. جستجو اور آرزو، راستہ اور راہبر یعنی امام، راہبر یعنی امام. اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ حضرات امامت کے موضوع پر اس قدر گفتگو کرتے ہیں اور اتنی اہمیت کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، قرآن مجید میں کوئی ایک آیت دکھا دیجئے امامت کے موضوع پر. یعنی کیا جرأتیں، کیا جسارتیں ہیں، کیا مغالطہ آمیزیاں ہیں، کیا مغالطہ آمیزیاں ہیں، کیا غفلتیں ہیں، کیا جسارت ہے. قرآن سے کوئی ایک آیت دکھا دیجئے موضوع امامت پر.
قرآن مجید میں اتنی آیتیں موضوع امامت اور ولایت پر ہیں کہ ان تمام آیتوں کو اگر صفائے قلب کے ساتھ، صفائے ذہن کے ساتھ، اخلاص للہ کے ساتھ، ایمان باللہ کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو اس موضوع پر اور اس پورے نظام الہی پر کسی قسم کا ابہام اور اشکال باقی نہیں رہتا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک ہی مقام قرآن مجید میں صرف ایسا ہے، صرف ایک، یوں تو بہت سے ہیں، میں عرض کر رہا ہوں بہت سے ہیں، ایک مقام ایسا ہے کہ اگر انسان واقعاً اہل اللہ ہے، انسان اگر حق سبحانہ و تعالیٰ کو اس نے مولا کے طور پر قبول کیا ہے، اللہ کا اور اس کی توحید کا کلمہ پڑھا ہے، اور نظام نبوت کو قبول کیا ہے، اور قرآن مجید کو کلام اللہ کے طور پر قبول کیا ہے، تو ایک ہی آیت، ایک ہی مقام جو سورہ مبارکہ بقرہ ہی میں ہے، کہیں اور نہیں، اس میں امامت اور امامت کے الہی منصب ہونے کا کامل ثبوت موجود ہے۔ وہی مشہور و معروف آیت جس میں جناب ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام سے متعلق گفتگو حق سبحانہ و تعالیٰ نے نقل فرمائی ہے، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِيَ الظَّالِمِينَ۔ یہ وہ مقام سخن ہے کہ قیامت تک کے نظام امامت کی وضاحت اس میں موجود ہے۔ منصب امامت کی اہمیت بھی اس سے واضح ہوتی ہے، اس آیت سے۔ یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ یہ منصب کوئی اور عطا کرنے والا نہیں ہے، خود خداوند قدوس یہ منصب عطا کرنے والا ہے، اور یہ بھی ہے کہ یہ قیامت تک رہنے والا ہے، اور یہ بھی کہ یہ الہی منصب ہم جسے چاہیں امام بنا لیں، ہم جسے چاہیں امام بنا لیں، لیکن اللہ اسی کو امام بنائے گا جو معصوم ہوگا۔ یہ چیز بھی اسی آیت سے نمایاں طور پر، واضح طور پر ثابت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ۔ اور یہ بھی واضح ہے کہ یہ امامت کہیں اور نہیں رہ سکتی سوائے ذریت ابراہیم کے۔ تو بہرحال یہ تمام مقامات بالواسطہ یا بلا واسطہ فضائل و مراتب و مقامات و مناقب اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے متعلق ہیں۔ ایک صلوات حضرت، اب ترجمہ تو آپ حضرات کے اذہان میں ہوگا ہی، لیکن بہرحال پھر بھی عرض کر دیتا ہوں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی سورہ بقرہ میں، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو اس واقعے کو کہ جب رب ابراہیم نے ابراہیم کی آزمائش کی، امتحان لیا بعض امور میں، اور ابراہیم اس آزمائش میں پورے اترے، فَأَتَمَّهُنَّ، یعنی رزلٹ جو تھا وہ 100% تھا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، جب یہ نتیجہ کامل اس طرح سے تھا تو پھر حق سبحانہ و تعالیٰ کی آواز آئی کہ انی جاعلک للناس اماما، ہم اب تمہیں تمام انسانوں کے لیے امام بنا رہے ہیں۔ اگر امام بنانا جمہوری، ہمارے ناقص جمہوری نقطہ نظر سے عوام ہی کا حق تھا تو شایان شان الہی نہیں ہے کہ عوام کے حق کو اختیار کر لے خود۔ اور فرما رہے ہیں عوام کے حق میں تصرف کرنا حکمراں کو زیب نہیں دیتا۔ حکمراں کو اپنے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے فرائض کا، اور عوام کے حقوق کو بالکل تصرف نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یہ چننا اور منتخب کرنا اور معین کرنا عوام کا حق ہے،
تو آپ کون ہوتے ہیں کہ ہمارے سر پہ مسلط کر دیں؟ کیا کہنے، سبحان اللہ، یہ اعلان ہے کہ یہ حق ہمارا ہے۔ واہ، انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے امام بنائیں گے۔ اور جیسے ہی حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اب یہ تو ایک فرد کی بات ہوئی، ہمارے بعض بزرگ کہا کرتے تھے کہ نبوت کا سلسلہ شروع ہوا حضرت آدم سے، رسالت کا سلسلہ شروع ہوا حضرت نوح سے، اور امامت کا سلسلہ شروع ہوا حضرت ابراہیم سے۔ جیسے ہی جناب ابراہیم نے یہ مژدہ سنا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ انہیں امام بنانا چاہتا ہے، تو فوراً فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری ذریت سے، میری اولاد سے۔ اور فرمایا یہ امامت شرف ہے۔ یہ پوچھنا بھی جناب ابراہیم کا بتاتا ہے کہ یہ کوئی ایک نادر اور شاذ موقع نہیں ہے کہ جب خدا انہیں امام بنا رہا ہے، بحیثیت نبی، بحیثیت رسول، بحیثیت انسان کامل، ایک ہوشمند کے حیثیت سے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بھئی یہ عام انسانوں کا حق ہے، عام انسان امام بنا سکتے ہیں، ہمیں یہ شرف ہے کہ اللہ نے ہمیں امام بنایا ہے۔ تو پھر مستقبل کی اتنی فکر نہیں ہونی چاہیے تھی کہ فوراً سوال کر لیا کہ ہماری اولاد میں کیا ہوگا، اور اگر اس میں ان کا اپنا ذاتی دخل بھی ہوتا کہ یہ منصب ایک بار مجھے مل گیا، اب میں جسے چاہوں گا بنا لوں گا، تب بھی سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق اتنا محفوظ ہے کہ جو خود امام ہو وہ بھی اپنے بعد کسی کو امام نہیں بنا سکتا۔ یعنی اگر کوئی کسی کی امامت کرے گا حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں کر سکتا، اللہ ہی کے حکم سے کرے گا۔ جناب ابراہیم کے کلام میں یہ چیز ثابت ہے، صرف اور صرف نہ عوام کا حق ہے، نہ خواص کا حق ہے، نہ کسی جماعت کا حق ہے، نہ جمعیت کا حق ہے، نہ 5-6 آدمیوں کا حق ہے، نہ پوری ملت کا حق ہے، نہ ایک فرد کا حق ہے۔ یہ حق ہے صرف حق سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اور جب حق سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے تو اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد کسی کی امامت اور ولایت کا اعلان کر رہے ہیں تو یہ سوال ہی نہیں قائم ہوتا کہ اپنی ذاتی محبت کے تحت ایسا کر رہے ہوں گے۔ حکم الہی ہے تو اعلان ہو رہا ہے، حکم الہی نہ ہوتا تو ہرگز یہ اعلان نہ ہوتا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ یہ حکم الہی ہے، یہ امر الہی ہے، یہ عہد الہی ہے، یہ منصب الہی ہے۔ بہرحال یہ موضوع ہے بہت طویل، اہل سیاست اپنے اپنے طور پر تعویلیں کرتے ہیں، راہیں نکالتے ہیں، مگر قرآنی حقیقت یہی ہے۔ قرآن نے ہمارے لیے جستجو اور آرزو بھی معین کر دی کہ آرزو رکھو تو کمال کی، جستجو رکھو تو کمال کی، محبت کرو تو ذات حق سے یا حق والوں سے، اطاعت کرو تو رسول کی، اور امام منتخب کرو، امام اختیار کرو تو اسے جسے ہم معین کریں۔ لیکن تربیتی نقطہ نظر سے جو میں عرض کرتا آ رہا ہوں، اور وہ سب خلاصہ مطالب قرآنیہ ہی ہیں۔ دیکھیے کبھی کبھی انڈائریکٹ میتھڈ میں کوئی بات کہی جاتی ہے تعلیم و تربیت کے نقطہ نظر سے، کبھی کبھی ڈائریکٹ میتھڈ میں کہنی پڑتی ہے۔ جب غفلتیں بڑھ جائیں تو ڈائریکٹ میتھڈ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ طبیعتوں میں لطافتیں ہوں، ذہانتیں بیدار ہوں تو انڈائریکٹ میتھڈ میں کام چلتا ہے۔ وہ انڈائریکٹ میتھڈ زیادہ بلیغ ہوتا ہے،
کنایے کے طور پہ کوئی بات کہہ کے گزر جائیے، بہت بلیغ ہوتی ہے، دل و دماغ میں اتر جاتی ہے. لیکن جب غفلتیں زیادہ ہوں تو ڈائریکٹ میتھڈ میں کہنا پڑتا ہے. ہمارا معاشرہ پوری دنیا میں جن مشکلات سے دوچار ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم علم میں دوسری قوموں سے اب پچھڑ چکے ہیں. کیونکہ پچھڑ چکے ہیں اور پھر بھی غفلت میں ہیں، اس لیے براہ راست عرض کرنا پڑ رہا ہے کہ انسان بحیثیت انسان، انسانی معاشرہ بحیثیت انسانی معاشرہ، اگر اسے ترقی کرنی ہے، اپنی آبرو قائم رکھنی ہے، تو بغیر علم یہ کام نہیں ہو سکتا. قرآن نے بھی علم کی طرف بلایا. سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد کس طرح علم کی طرف بلایا ہے، کس طرح نہیں بلایا. مشہور حدیث سینکڑوں ہزاروں بار آپ سن چکے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. طلب علم فریضہ ہے ہر مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. اور طلب علم بھی کب سے کب تک؟ فرمایا گیا اطلب العلم من المہد الی اللحد. علم حاصل کرتے رہو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک، آغوش مادر سے آغوش قبر تک. اور پھر فرمایا کہ دیکھو، علم حاصل کرنے کے لیے مجلسیں منعقد کرو، علماء کی صحبتیں حاصل کرو. علماء کی صحبت میں بیٹھنا عبادت ہے، علماء کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علماء کی صحبت میں بیٹھنا عبادت ہے. کسی عالم کی صحبت میں 1 ساعت بیٹھنا 1000 سال کی عبادت سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. یہ سب معصومین نے تاکید فرمائی. کس لیے؟ تاکہ طلب علم کا شوق بیدار رہے، طلب علم کا ذوق پروان چڑھے. کہا کہ مجلسیں منعقد کرو، علمی مجلسیں، سوال کرو. سوال کرنے سے تمہیں 4 ثواب ملتے ہیں. جو سوال کرے گا اسے ثواب ملے گا، جو جواب دے گا اسے ثواب ملے گا، جو سنیں گے بیٹھ کے غور سے اس سوال و جواب کو، ان سب کو ثواب ملے گا، جو ان مجلسوں کا اہتمام کرے گا اسے بھی ثواب ملے گا. یعنی علم اور طلب علم سے متعلق جتنی روایتیں، جتنی حدیثیں اور جتنی تاکیدیں، جتنی وصیتیں، جتنی نصیحتیں وارد ہوئی ہیں، ان کا ہی اگر احاطہ کیا جائے تو ضخیم کتاب تیار ہو جائے. اور کتابیں لکھی گئی ہیں اور مسلسل لکھی جا رہی ہیں. طلب علم پہلا کمال ہے، اور میں نے کل گفتگو یہاں تک پہنچا دی تھی کہ دوسرا کمال ہے محبت. اس سے غافل نہ ہو. حقیقت یہ ہے کہ لوگ علم کی بھی صحیح ارزش سے غافل ہیں، صحیح قیمت سے غافل ہیں، اور محبت سے تو بالکل ہی غافل ہیں. ہر شخص سمجھتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں، اور یقیناً پہلے بھی میں نے کئی سال پہلے کہا تھا کہ لاکھوں میں کوئی ایک مل جائے تو سجدہ شکر کیجئے جو واقعاً محبت کے معنی سمجھتا ہو. لوگ اسی رسمی انس کو اور جسمانی کشش کو محبت سمجھتے ہیں. حقیقتاً یہ کوئی شاعرانہ مبالغہ نہیں ہے، یہ کوئی خطیبانہ حسن بیان نہیں ہے. حقیقتاً محبت ایک نوری حقیقت ہے. علم بھی نوری حقیقت ہے اور محبت بھی ایک نوری حقیقت ہے. یہ بھی نور ہے، وہ بھی نور ہے. اور کل جہاں تک بات پہنچ گئی تھی، اور اس تشبیہ کو آپ حضرات کے ذہنوں نے قبول کیا تھا، اس تشبیہ کو یاد دلا کے ایک حدیث ذکر کرنا چاہتا ہوں. میں نے عرض کیا تھا کہ روشنی میں، نور میں 2 چیزیں، 2 وصف نمایاں طور پر پائے جاتے ہیں. ایک تو اس میں اجالا ہوتا ہے، جس میں چیزیں نظر آتی ہیں، چیزیں روشن ہو جاتی ہیں، چیزیں نمایاں ہو جاتی ہیں.
ایک اس میں حرارت ہوتی ہے، گرمی، وہ گرمی برائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر سچی محبت ہو تو واقعاً برائیاں جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ تجربہ کر کے دیکھیے، یہی مقیاس رکھیے، یہی میزان، سچی محبت اور جھوٹی محبت کا یہی میزان ہے، یہی اس کی میزان ہے، یہی مقیاس ہے اس کا، کہ جہاں محبتیں ناقص ہوتی ہیں یا مادی محبتیں ہوتی ہیں وہاں حسد ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، نفرتیں ہوتی ہیں، ری ایکشنز بہت ہوتے ہیں، انتقام کا جذبہ بہت ہوتا ہے۔ اور جہاں سچی محبت ہوتی ہے وہاں یہ تمام نگیٹیویٹیز، یہ تمام منفی باتیں جلا کر راکھ کر دیتی ہے وہ محبت چھا جاتی ہے سب پر۔ اگر یہ حقیقت اپنے وجودی تجربے سے آپ ڈسکور کر لیں تو کبھی انکار نہیں کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ محدثین کی ساری بحثیں میرے پیش نظر ہیں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ حدیث اپنی جگہ درست ہے لفظاً و معناً، اور وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا حب علی یأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب، علی کی محبت گناہوں کو اس طرح جلا دیتی ہے، کھا جاتی ہے کہ جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ وہ تشبیہ صادق آئی، ایک صلوات پڑھیے بلند تر۔ محبت، علی کی محبت، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت گناہوں کو، گناہ یعنی کیا؟ برائیاں، خرابیاں، گناہ کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، کھا جاتی ہے، جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ کما تأکل النار الحطب، جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ کیا تشبیہ ہے! اور یہ حقیقت محبت ہے، یہ حقیقت محبت ہے کہ محبت برائیوں کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ یوں تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہر بلحوث نے حسن پرستی شعار کی، تو ہر شخص قلم اٹھا لیتا ہے، ہر شخص ادیب بن جاتا ہے، ہر شخص شاعر بن جاتا ہے، اور اسے ذاتی تجربہ ہوتا نہیں، دوسروں کے تجربے کو اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں دہراتا رہتا ہے، تو اس کی تحریر میں نہ صداقت ہوتی ہے نہ تاثیر۔ لیکن جو کلاسیکل لٹریچر ہے پوری دنیا کا، اس میں عشق اور محبت کی جو عظمت ہے اس کا راز یہی ہے۔ اب لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں ادب، لٹریچر۔ شیکسپیئر انگریزی کا سب سے بڑا شاعر ہے، شیکسپیئر کے ہاں عشق کس طرح تجلی کرتا ہے، عشق، محبت، اس کی عظمتیں، شیکسپیئر کو پڑھ لیجئے۔ آج کل جو عوام الناس میں محبت کا تصور ہے اس سے کتنا مختلف ہے وہ تصور جو شیکسپیئر کی شاعری میں ملتا ہے۔ اسی طرح فارسی میں حافظ کی شاعری پڑھ لیجئے، امیر خسرو کی شاعری پڑھ لیجئے، میر کے عشق اور غالب کے عشق کو پڑھ لیجئے، وہ محبت اور عشق کا عظیم تصور جو میر انیس علیہ الرحمہ اور مرزا دبیر کے ہاں ملتا ہے اسے پڑھ لیجئے۔ محبت اور عشق اور اس کے آداب، تہذیب، جہاں محب کا، عاشق کا وجود اتنا بلند نظر آتا ہے کہ ہر چیز دنیا کی پست نظر آتی ہے اس کے سامنے، اور پھر محبت کی قوت، عشق کی قوت۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کیا، یہ ظاہری اور جسمانی اور مادی محبت اور عشق میں یہ قوت ہوتی ہے؟ مادی اور جسمانی عشق میں یہ قوت نہیں ہوتی،
یہ وہ عشق ہے، وہ محبت ہے جو حسن مجرد سے تعلق رکھتا ہے، ایبسٹریکٹ ریئلٹیز کی چاہت، نیکی اور خوبی کی چاہت، نیکی اور خوبی کی چاہت، یہ خوبی کی چاہت، نیکی کی چاہت، حسن کی چاہت، کسی بھی امر میں بہترین کی چاہت، تو پھر وہ انسان کو ایلیویٹ کرتی ہے، بلند کرتی ہے۔ اچھا، جب محبت کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ انسان کو بلند کرتی ہے، تو اگر کسی بلند سے محبت ہوگی تو کتنا بلند کرے گی۔ محبت کی تو خصوصیت ہی ہے کہ انسان کو بلند کرتی ہے، اور پھر اگر کسی بلند ہی سے محبت ہو تو نامحسوس بلند سے محبت کرنا ہو تو خدا سے کرو، محسوس بلندی سے محبت کرنا ہو تو علی ابن ابی طالب سے کرو۔ یہ ہے محبت علی کی عظمت کا راز کہ وہ گناہوں سے بچا لیتی ہے۔ بہرحال یہ سبق کی طرح، میں کیا کروں، گستاخی ہے آپ حضرات کی خدمت میں، لیکن سبق کی طرح میں رٹا رہا ہوں۔ کمالات انسانی میں پہلی چیز علم ہے، دوسری چیز محبت۔ باقی جتنے کمالات انسانی ہیں، جتنے محاسن اخلاق ہیں، جتنی انسان کی اخلاقی خوبیاں ہیں، وہ صرف ان دو شجروں سے، دو اصلوں سے، دو بنیادوں سے وجود میں آتی ہیں، علم اور محبت، علم اور عشق۔ اس کے امتزاج سے تمام صفتیں پیدا ہوتی ہیں۔ چنانچہ میرے ایک عزیز جوان نے یاد دہانی کرائی تھی، یہ موضوع بھی میرے لیے بہت شیریں ہے، اور غالباً گزشتہ برس میں مسجد ایرانیان کے ممبر سے گزارش بھی کر چکا ہوں اشارتاً، پھر ایک اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں، کہ انسان کے کمالات میں سے اس کے بعد جو تصور آتا ہے وہ شجاعت ہے۔ اور ایک عام فقرہ کہا جاتا ہے جو میں نے کبھی پسند نہیں کیا۔ خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے ہوئے شعراء اور عام طور پر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کی شخصیت میں متضاد چیزیں جمع تھیں، علم اور شجاعت دو متضاد چیزیں ہیں۔ دنیا میں جو لوگ بڑے بڑے مشہور شجاع ہوئے ہیں وہ عالم نہیں ہوئے، جو بڑے بڑے عالم ہوئے ہیں وہ شجاع نہیں ہوئے۔ علی وہ ہیں جو عالم بھی ہیں اور شجاع بھی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ تعریف درست نہیں ہے۔ میں نے تو تاریخ کا جائزہ لیا تو میں نے دیکھا جہاں علم نہیں تھا وہاں شجاعت بھی نہیں تھی۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر ایک اصل ہے نظریاتی، فلسفیانہ، حکیمانہ، ایک اصل ہے، ایک بنیاد ہے، ایک بیس ہے، اسے یاد رکھیں۔ اور یہ علم اخلاق کے توحیدی تصور کو پروان چڑھانے کے لیے ضروری ہے۔ عام انسانی مطالعات کے نتیجے میں جو علم اخلاق ترتیب دیا گیا ہے وہ الگ ہے، اس میں بہت سی کمزوریاں اور نقائص ہیں۔ جن لوگوں نے محنتیں کی ان کی محنتوں کو سلام، ان کو سلام، نیک نیتی سے محنت کی، بہت اچھا کام کیا، بہت اچھی باتیں پیش کی، لیکن یہ نہیں کہ وہ نقائص سے بری ہیں۔ عام نفسیاتی مطالعات کے نتیجے میں جو علم کلام ترتیب دیا، علم اخلاق ترتیب دیا گیا ہے، وہ اپنے تمام تر کمالات کے باوجود نقائص سے پاک و منزہ نہیں ہے۔ ہمارا علم اخلاق توحیدی علم اخلاق ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ جب علم اخلاق توحیدی ہوگا تو کہیں ہمارے اوصاف میں اور افکار میں تضاد اور تناقض پیدا نہیں ہوگا، کہیں دو قسم کی باتوں میں ٹکراؤ نہیں ہوگا، اور شخصیت میں کبھی دوہراپن نہیں آئے گا۔ کہتے ہیں نا فلاں صاحب کی شخصیت دوہری ہے، اور یہ دوہری بھی دوہری کیا، دوہری اور تہری اور پتہ نہیں، منفی اعتبار سے بھی کہا جاتا ہے کہ فلاں صاحب کے چہرے بہت ہیں،
گزشتہ سال میں عرض کر چکا ہوں کہ مثبت اعتبار سے بھی سوچا کیجئے کہ ایک انسان کے چہرے ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، خوبی کے لحاظ سے بھی، لیکن کسی بھی، یہ جو میں نے مثبت اعتبار سے کہا تھا کہ ایک انسان کے ایک سے زیادہ چہرے ہو سکتے ہیں، بس بحث کی تکمیل کے لیے یاد دہانی کرا دوں. مثلا ایک شخص ہے، اس کی ایک تصویر، ایک شخصیت وہ ہے جو اس کی ماں کی نگاہ میں ہے اور دل میں ہے. وہ بعینہ ہی وہ شخصیت نہیں ہے جو اس کی بیوی کی نگاہ میں یا دل میں ہے. جو تصویر، جو شخصیت، جو پیکر، جو چہرہ بیوی کے دل میں ہے، نگاہ میں ہے، وہ بہن کے دل اور نگاہ میں نہیں ہے. بیٹے کے دل و نگاہ میں الگ نظر ہے، الگ تصویر ہے، بیٹی کی نگاہ میں اور دل میں الگ تصویر ہے، دوستوں کی نگاہ میں. اگر ایک اچھا انسان ہر شخص سے وہ اتنے حسن اخلاق سے ملتا ہے اور ایک خصوصیت کے ساتھ ملتا ہے کہ ہر شخص نے اپنی نگاہ میں اور اپنے دل میں اس کی ایک حسین تصویر بنا رکھی ہے. یہ تصویریں ہیں بہت متکثر، کثیر تصویریں ہیں، مگر ان سب میں وحدت ہوگی، ان سب میں وحدت ہوگی، الگ الگ ہونے کے باوجود وحدت ہوگی. لیکن اگر منفی نقطہ نظر سے شخصیت میں دوہرا پن ہے تو ہر تصویر اس کی دوسری تصویر سے بالکل متضاد ہوگی، ٹکراتی ہوئی ہوگی. چاہنے والے اکٹھا ہو جائیں، ماں اپنے بیٹے کی تعریف کرے گی، بیوی سنتی رہے گی، خوش ہوگی. بیوی جب تعریف کرے گی تو ماں سن کے خوش ہوگی. جب یہ دونوں تعریف کر رہے ہوں گے تو اولاد سن کے خوش ہو رہی ہوگی. اولاد جب تعریف کرے گی تو ماں اور بیوی سن کے خوش ہو رہے ہوں گے. احباب ایک دوسرے سے جب کسی چاہنے والے کی تعریف کریں گے، ہر شخص ایک وصف بیان کرے گا. بھئی آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، اس شخص میں یہ صفت بھی ہے. آپ نے توجہ نہیں کی، اس شخص میں یہ صفت بھی ہے. آپ نے توجہ نہیں کی، اس شخص میں یہ صفت بھی ہے. اوصاف بہت بیان ہو رہے ہوں گے، ہر زبان سے الگ الگ، مگر سب ایک دوسرے سے اتفاق کر رہے ہوں گے، کوئی اختلاف نہیں کر رہا ہوگا. سب تصدیق کر رہے ہوں گے، کوئی اختلاف نہیں کر رہا ہوگا، تناقض نہیں ہوگا، تضاد نہیں ہوگا. مگر جہاں شخصیت میں منفی اعتبار سے چہرے زیادہ ہوں گے، وہاں کیا ہوگا؟ تضاد، تناقض. یہ ایک مثال میں نے دی کہ اگر توحیدی اخلاقیات کا تصور پروان چڑھائیں تو ہمارے ہاں انسانی اوصاف اور اقدار اور اخلاق کا ایک ایسا شجر سایہ شجر طیبہ وجود میں آئے گا کہ جس میں تناقض نہیں ہوگا تصورات اور مفاہیم میں، اور مصادیق میں تضاد نہیں ہوگا. تصورات اور مفاہیم میں تناقض نہیں ہوگا، مصادیق میں تضاد نہیں ہوگا. پوری دنیا مل کے تعریف کرے گی اور سب ایک دوسرے کی تصدیق کریں گے، کوئی تکذیب نہیں کرے گا. اور یہ صفت بھی اگر دیکھنا ہو تو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں دیکھ لیں. یہ مطلب ایک علمی ارزش اور اہمیت رکھتا ہے، کاش کہ اس کو اس نقطہ نظر سے سمجھ لیا جائے اور یاد رکھا جائے. توحیدی علم اخلاق، ارسطوئی علم اخلاق نہیں، توحیدی علم اخلاق. کام نہیں ہوا ہے اس نقطہ نظر سے، کام نہیں ہوا ہے اس نقطہ نظر سے. یہ اصطلاح وجود نہیں رکھتی ہے ابھی تک. اس سے پہلے میں نے ایک مرتبہ خود ہی گزارش کی ہے. تو جب آپ توحیدی نقطہ نظر سے دیکھیں گے تو یہ علم اور شجاعت دو متضاد چیزیں نہیں نظر آئیں گی، اور علم و محبت بھی دو متضاد چیزیں نہیں نظر آئیں گی. جیسے کل میں نے عرض کیا تھا کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ محبت اندھی ہوتی ہے، عقل جو ہے وہ عشق کے مانع ہوتا ہے، خرد جو ہے وہ عشق سے روکتی ہے. ناقص تصورات ہیں یہ سب ناقص تصورات ہیں.
یہ سب عام اور پست نفسیات کا مطالعہ کر کے جو اخلاقیات ترتیب دی گئی ہے اس کا نتیجہ ہے. عشق اور عقل کا جھگڑا، اور علم اور عشق کا جھگڑا، علم اور محبت، یہ سب جو عام نفسیات ہیں نا، پست سطح کی نفسیات، اس کا مطالعہ کر کے یہ نفسیات ترتیب دی گئی، اور اس پہ علم اخلاق کی اور فکر کی اور فلسفے کی بنیاد ڈال دی گئی. حقیقتاً کمال علم کے ساتھ علم جب اپنے معلوم کی طلب کرتا ہے تو اسی طلب کا نام عشق و محبت ہے. یاد رکھیے گا یہ جملہ. علم متعلق ہوتا ہے نا معلوم سے. علم جب اپنی بہترین معلومات کی طلب کرتا ہے اس طلب کا نام محبت اور عشق ہے. اور جب علم اور عشق مل کر تجلی کرتا ہے، طلب میں کمال پیدا ہوتا ہے، تو شجاعت وجود میں آتی ہے. تضاد کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ جہاں یہ ہوگا وہ نہیں ہوگا، جہاں وہ ہوگا وہ نہیں ہوگا. عالم ہی شجاع ہو سکتا ہے، جاہل شجاع نہیں ہو سکتا. عالم ہے جو ثبات قدم رکھتا ہے، جاہل ثبات قدم نہیں رکھتا. عالم ہے جو ٹھہر کر جہاد کرتا ہے، جاہل ہے جو میدان سے فرار کرتا ہے. علم اور شجاعت میں تضاد. ایک اور بلندر صلوات پڑھنے میں. ایک اور بلندر صلوات. آپ دیکھیں، اگر اس نقطہ نظر سے غور فرما لیں تو شجاعت کی جو تعریف ہے اس میں بھی تجدید ضروری ہے. کیا ہے شجاعت کی ڈکشنری میننگ اور شجاعت کی اصطلاحی میننگ جو لوگوں نے لکھی ہے؟ مجھے 100% اختلاف ہے، اور اسی لیے میں حمد خدا ادا کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ بہت سی تعریفات، بہت سی اصطلاحیں، بہت سی تعریفات، بہت سی ڈیفینیشن اس فقیر کے بعد کتابوں میں اضافہ ہوں گی. ریجیکٹ کرتا ہوں میں اس تمام تحریر کو جو لکھی گئی اب تک. شجاعت اور علم میں تضاد ہے. جہاں شجاعت ہوگی وہاں علم نہیں ہوگا، جہاں علم ہوگا وہاں شجاعت نہیں ہوگی. اور شجاعت کے معنی ہے بس دل کی وہ ہمت کہ جو انسان کو خطرات کو سے روبرو ہونے کی صلاحیت بخشے. ٹھیک ہے، یہ ایک مظہر ہے شجاعت کا، ورنہ شجاعت کا تعلق صرف میدان جنگ سے نہیں ہے. ممبر پہ بھی شجاعت درکار ہوتی ہے، کرسی درس پہ بھی شجاعت درکار ہوتی ہے، گھر میں بچوں کی تربیت کے لیے بھی شجاعت درکار ہوتی ہے. ایک اچھی فیملی لائف کو پروان چڑھانے کے لیے بھی شجاعت درکار ہوتی ہے. معاشرے میں ایک مقام بنانے کے لیے بھی شجاعت درکار ہوتی ہے. دین کی حفاظت کے لیے بھی شجاعت درکار ہوتی ہے. اپنے کسی بھی منصب کے حقوق کو، فرائض کو ادا کرنے کے لیے بھی شجاعت درکار ہوتی ہے. اسی لیے صرف تلوار چلانا شجاعت کی پہچان نہیں ہے، تلوار کی چھاؤں میں سو جانا بھی شجاعت کی پہچان ہے. جو لوگ بدر سے حضرت علی کی شجاعت کا تذکرہ کرتے ہیں، مجھے ان سے اختلاف ہے. شب ہجرت سے کیجئے آغاز. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام شب ہجرت کیا افسانوی شب تھی کوئی؟ شب ہجرت گھر کے چاروں طرف تلواریں کھینچے ہوئے تمام قریش کے خانوادے کے نمائندے موجود ہیں،
اور رسول اللہ فرما رہے ہیں اے علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ. اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بس یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ میں سو جاؤں گا تو آپ تو محفوظ رہیں گے نا. اچھا اس سوال کا بھی ایک محل تھا. اور ہمارے یہاں کیونکہ بچپن سے علی سپر کی طرح رسول کے ساتھ رہتے تھے. اب رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ تلواریں لے کر آ رہے ہیں اور تم سو جاؤ، تو سوال فطری ہے یا رسول اللہ میں سو جاؤں گا تو آپ محفوظ تو رہیں گے نا. توجہ ہے، یہ کوئی اور سوال نہیں ہے، یہ اس کا سوال ہے جو سپر کی طرح ساتھ ساتھ ہے. سنے ہوئے واقعات ہیں آپ کے کہ بچپن سے مکے کی گلیوں میں رسول اللہ جب گزرتے تھے تو مکے کے نابکار و ناہنجار دشمنان خدا، دشمنان رسالت نے یہ طریقہ، یہ وتیرہ اختیار کر لیا تھا کہ اپنے بچوں سے کہتے تھے کہ محمد کو اذیت دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. انہیں پریشان کرو، انہیں ستاؤ. بچے پتھر اٹھا کے پھینکتے تھے، کانٹے راستے میں ڈال دیتے تھے، طرح طرح سے اذیت کرتے تھے. اور جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھتے تھے اور ان کی کلائیاں مروڑ دیتے تھے، تو اس لیے بچے فرار کر جاتے تھے. اب یہ سب واقعات ہیں، تفصیلات ہیں، اگر میں اپنے انداز سے گزارش کروں تو پھر یہ جو وقت معین اور محدود ہے یہ کافی نہیں ہوگا. یہ امیر المومنین جو ہر موقع پر سپر کی طرح ساتھ ساتھ ہیں، اور جنہوں نے اپنے لیے صبر کو مخصوص کیا ہے اور رسول کے لیے شجاعت کو مخصوص کیا ہے. اپنی ذات کے لیے صبر اور رسول اللہ کے لیے شجاعت. اب صبر کو اپنی زرہ بنا لیا، شجاعت کو رسول کی سپر بنا دیا. علی نے اپنی ذات کے ان دو اوصاف کا استعمال اس طرح کیا ہے، اپنے صبر کو اپنے لیے زرہ بنا لیا، اپنی شجاعت کو رسول اللہ کے لیے سپر بنا دیا. اب رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ تم سو جاؤ، تو فرمایا کہ میں سو جاؤں گا تو آپ تو محفوظ رہیں گے. کہاں میں محفوظ رہوں گا، بس تم مجھ سے مدینے میں آ کے ملنا. اب جس اطمینان سے علی سوئے ہیں، آپ نے حرب شجاعت سنی ہوگی، خواب شجاعت یہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری. شجاعت سو رہی ہے اور بزدلیاں آزمائشیں کر رہی ہیں. شجاعت سو رہی ہے اطمینان سے. تو شب ہجرت سے پہلے، شب ہجرت کے بعد، اور یوں تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شجاعت کا آغاز تو گہوارے سے ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو گہوارے سے ہو جاتا ہے جب اشدر کے 2 ٹکڑے کیے تھے. سبحان اللہ. جس نے بچپن میں شجاعت کا اظہار اس طرح کیا ہو، اس کی جوانی میں شجاعت کا اظہار کس طرح ہوگا. سبحان اللہ. تو علم بھی علی کے ساتھ وہ نسبت رکھتا ہے جو وحدت کی نسبت ہے، اور شجاعت بھی امیر المومنین کے ساتھ وہی نسبت رکھتی ہے جو وحدت کی نسبت ہے. بہرحال یہ تذکرے آپ کے کان میں پڑے رہیں، اور پھر آپ یہ جملہ یاد رکھیں کہ کمالات انسانی میں سے ایک کمال علم ہے، ایک کمال محبت ہے، ایک کمال شجاعت ہے. جو دنیا کے شجاع ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جو فیصلے کرتے ہیں وہ علم کی روشنی میں کرتے ہیں، جہالت کی روشنی میں فیصلہ نہیں کرتے. شجاع جہالت کی روشنی میں فیصلہ کرنے والوں کو متحور کہا جاتا ہے، شجاع نہیں. اس نے کہا یعنی 2 چیزیں ہیں، ایک ہے تحور اور ایک ہے شجاعت. 2 چیزیں ہیں. بہت سے لوگوں کا نام تحور رکھا جاتا ہے، سنا ہوگا آپ نے. مجھے یہ لفظ کبھی اچھا نہیں لگتا، بس ایک جگہ اچھا لگا مجھے. وہ میر انیس علیہ الرحمہ نے ایسا خوبصورت استعمال کیا ہے. میر انیس، یوں ہی تھوڑی انہیں ناخدائے سخن کہتے ہیں.
جب حضرت حر کا انہوں نے مرثیہ لکھا ہے تو لکھا ہے کہ بخدا فارس میدان تحور تھا حر. وجہ کیا ہے؟ حر نے بعض اقدام، حر قوی تھا، مضبوط تھا، جری تھا، جسور تھا، جنگجو تھا، ہماری اصطلاح میں بہادر تھا، وہ بھی اپنی ماں کا شیر تھا، سب کچھ تھا، مگر اس نے بعض فیصلے جہالت کے کیے ہیں. آخری فیصلہ اگر علم کی روشنی میں نہ کیا ہوتا تو آج حر کا ٹھکانہ کہاں ہوتا. اس جملے کو سن کے یاد رکھنا، فیصلے ہمیشہ علم کی روشنی میں کرنا. جوانوں، عزیزوں، بزرگوں، فیصلے ہمیشہ علم کی روشنی میں کرنا. اگر اپنی زندگی کا آخری فیصلہ حر نے علم کی روشنی میں نہ کیا ہوتا تو آج اس کا ٹھکانہ کہاں ہوتا. واضح ہے؟ میر انیس نے کیوں کہا بخدا فارس میدان تحور تھا حر؟ یعنی یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں 2-3 مرتبہ، لیکن آپ حضرات کے حافظے بھلا دیتے ہیں تو ہم لوگوں کو دہرانے کا موقع مل جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ محمد. جو لوگ شاعری کا ذوق رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاعری میں 2 چیزیں بہت اہم ہیں، کلاسیکل اور پابند پوئٹری میں. ایک وزن اور بحر. کسی شاعر کے لیے اس سے بڑا عیب نہیں ہے کہ اس کا مصرع وزن سے گرا ہوا ہو. دوسرا حسن، کہ جس طرح انگوٹھی میں نگینے جڑتے ہیں اسی طرح شعر میں الفاظ جڑتے ہیں، کہ جو لفظ جہاں رکھ دیا جائے وہ چمک اٹھے. کوئی یہ نہ کہے کہ یہاں یہ لفظ درست نہیں ہے. رعایت معنی اور رعایت لفظی کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے. انیس شاعر اعظم ہے. انیس نے جو مصرع کہا بخدا فارس میدان تحور تھا حر. تحور اردو میں کوئی بہت مانوس لفظ نہیں ہے، مانوس لفظ نہیں ہے. ابھی کسی عام اردو بولنے والے سے تحور کے معنی پوچھئے تو وہ ڈکشنری دیکھے گا جا کے، وہ یہ کہے گا نام ہے، نام رکھ لیتے ہیں لوگ. معنی کیا ہے؟ شجاعت کا لفظ مانوس ہے، سب سمجھتے ہیں، ناقص سمجھتے ہیں مگر سمجھتے ہیں، کچھ تو سمجھتے ہیں. تو وزن میں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر انیس کہتے بخدا فارس میدان شجاعت تھا حر. وہی بحر، بالکل میٹر وہی ہے، وزن وہی، بحر وہی. تو اور انیس کی خاص صفت ہے سلاست، یعنی غریب الفاظ کو انیس زیادہ استعمال نہیں کرتے. انیس تو مانوس لفظوں میں نامانوس باتیں کہنے کے عادی ہیں. تو انیس جیسا شخص جس کا ہنر ہے فصاحت، بلاغت، سلاست، جو مانوس لفظوں میں بہترین باتیں کہنے کا عادی ہے، وہ کہتا ہے بخدا فارس میدان تحور تھا حر. یہ نہیں کہتا بخدا فارس میدان شجاعت تھا حر. کیوں؟ اس لیے کہ غالباً یہ الہامی کیفیت رہی ہوگی میر انیس کی کہ شجاعت کا تعلق علم سے ہے، شجاعت کا تعلق عدل سے ہے، شجاعت کا تعلق انصاف سے ہے، شجاعت کا تعلق وحدت سے ہے، شجاعت کا تعلق یہ ہے کہ قوت کو استعمال کیا جائے وہاں پر جہاں اس کے استعمال کی ضرورت ہو، اور اگر ایسی جگہ استعمال کی گئی قوت کہ جہاں ضرورت نہیں ہے تو پھر وہ شجاعت نہیں، تحور ہے. یعنی موقع پر استعمال ہو قوت اور طاقت تو شجاعت ہے، بے موقع اظہار کیا جائے تو تحور ہے. اور کم سے کم حر سے 2 مواقع پر سنگین غلطی ہوئی ہے. ایک یہ کہ جب اس نے سرکار سید الشہداء علیہ السلام سے گفتگو کی اور لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا. یہ معمولی جسارت ہے؟ یہ جرأت، جسارت، قوت کا اظہار تو ہے، مگر کس کے ساتھ؟ حسین ابن علی کے ساتھ، امام کے ساتھ، حجت خدا کے ساتھ، رہبر کے ساتھ. آقا حسین علیہ السلام نے کیا کہا؟ حر تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے.
وہ پلٹ کے اس وقت کیا کہا؟ اتنی معرفت تھی، آپ نے یہ فرمایا ہے فرزند زہرا، کوئی اور ہوتا تو میں جواب دیتا، لیکن آپ کو میں کچھ جواب نہیں دے سکتا۔ خطا تو کی تھی، لیکن معرفت اور مودت کا اظہار بھی یہیں سے شروع ہو گیا۔ یہی حر کو سنبھال لینے والی بات تھی۔ ہاں، بعد میں جو اس نے فیصلے کیے ہیں، شب عاشور، صبح عاشور، علم اور مودت کی روشنی میں اس نے اسے علیہ السلام بنا دیا، اہل بہشت بنا دیا۔ وقت تمام ہو گیا ایک مثال دینے میں خلاصہ پھر عرض کر دوں تاکہ ذہنوں میں بالکل طالب علمانہ انداز سے راسخ ہو جائے کہ شجاعت اور علم میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ شجاعتیں وہیں ہوتی ہیں جہاں علم ہوتی ہے، شجاعتیں وہیں ہوتی ہیں جہاں سچی، اصلی، حقیقی محبت ہوتی ہے۔ محبت شجاعت پیدا کرتی ہے۔ نفرتوں میں شجاعت نہیں ہوتی، محبتوں میں شجاعت ہوتی ہے۔ جہالتوں میں شجاعت نہیں ہوتی، علم میں اور معرفت میں شجاعت ہوتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ کربلا میں شجاعت حسین اور حسین کے اصحاب میں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ کیا کیا شجاعتیں ہیں! آپ حبیب کی شجاعت دیکھ لیجئے، یا زہیر کی شجاعت دیکھ لیجئے، یا حبیب کی شجاعت دیکھ لیجئے۔ حبیب ابن مظاہر بوڑھے ہیں مگر کیا شجاعت ہے۔ زہیر ابن قین، کیا شجاعت ہے۔ آپ تصور فرمائیے کیا غیر معمولی شجاعت ہے کہ جب ہنگام نماز تھا، ظہر کی نماز ادا کرنے کا موقع تھا، تو دو صحابی ایسے تھے، سعید اور زہیر، کہ جنہیں امام نے کہا تم آگے کھڑے ہو جاؤ۔ خود امام کا مصلح بچھا ہوا ہے، پیچھے اصحاب ہیں، نماز ظہر ادا ہو رہی ہے۔ اب یہ فطری بات ہے، آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ چیزیں، جسم کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بے اختیار صادر ہوتی ہیں انسان سے۔ کچھ حرکتیں آپ اختیار سے کرتے ہیں اور کچھ حرکتیں بے اختیار صادر ہوتی ہیں۔ آپ کو پانی پینا ہے تو آپ اختیار کے ساتھ ہاتھ بڑھائیں گے، گلاس اٹھائیں گے، جام اٹھائیں گے، کاسا اٹھائیں گے اور نوش فرمائیں گے۔ لیکن اگر کوئی آندھی ہے، طوفان ہے، کوئی خس و خاشاک کا ٹکڑا ہے جو آپ کی طرف آ رہا ہے، آنکھوں کی طرف، پلکیں خود بخود جھپک جائیں گی، ہاتھ خود بخود اٹھ جائے گا اس کو دور کرنے کے لیے، اس خس و خاشاک کو دور کرنے کے لیے۔ اسی طرح جب کوئی اسلحہ آتا ہے تو بے اختیار جسم ہٹ جاتا ہے۔ لیکن کیا ثبات قدم تھا، کیا شجاعت تھی، کیا قوت تھی، کیا حوصلہ تھا، کیا قربانی کا جذبہ تھا کہ دشمنوں کی طرف سے سنسناتے ہوئے تیر آتے تھے اور سعید اور زہیر اپنا سینہ آگے بڑھا کے اپنے اوپر لے لیتے تھے تاکہ امام زخمی نہ ہو جائیں۔ کیا شجاعت تھی، کیا شجاعت تھی! کس شان سے کربلا کے میدان میں نماز ظہر ادا ہوئی۔ میں آپ کے سامنے قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، اکثر میری کیفیت یہ ہوتی ہے جب نماز میں تکبیرۃ الاحرام کہنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو پہلے میرے سامنے تصور آتا ہے، کبھی نماز صبح حسین کا تصور آتا ہے، کبھی نماز ظہر حسین کا تصور آتا ہے، کبھی نماز عصر حسین کا تصور آتا ہے، کبھی یہ تصور آتا ہے نماز مغرب جب ادا کرتا ہوں یا نماز عشاء کہ اس وقت آقا کا سر نو کے نیزہ پر کہاں تلاوت کر رہا ہوگا۔ کوئی ایک وقت کی نماز بھی ایسی نہیں ہوتی جہاں تکبیرۃ الاحرام کے وقت ہی تصور حسین کا نہ آ جائے۔ یہ حسین کا نماز سے تعلق ہے۔ کس شان سے نماز ادا ہوئی روز عاشورہ، چاہے وہ صبح کی نماز ہو یا ظہر کی نماز۔ زہیر، سعید نے تو اتنے تیر اپنے سینے پر لیے ہیں کہ جیسے ہی امام نے سلام ادا کیا، سعید آپ کے سامنے گرے اور امام نے سعید کا سر اپنے زانوں پہ رکھا۔ سلام ہو ہمارا اس سعید پر، کیا سعادت مندی ہے، کیا عظمت ہے۔ امام حسین کے زانوں پہ سر ہے، امام لہو صاف کر رہے ہیں اپنے دست مبارک سے، اور اس وقت سعید نے ایک مرتبہ آنکھیں اٹھائیں، حضور کی زیارت کی، روح انور سید الشہداء کی زیارت کی، اور ایک بات پوچھی، آقا کیا حق وفا ادا ہو گیا؟ کیا عہد وفا ادا ہو گیا؟
آقا وفاداری میں کوئی کوتاہی تو نہیں ہوئی؟ حسین کی آنکھوں سے بھی آنسو ٹپک پڑے، اس کے حق میں دعائیں کی، سعید راہی ملک بقا ہوئے، سعید راہی بہشت ہوئے، لیکن زہیر کی شجاعت، زہیر کی طاقت باقی ہے۔ بس 2 فقرے عرض کروں تاکہ آپ آج، چونکہ اصحاب کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، اصحاب تو 72 اور 72 سے بھی زیادہ ہیں بعض روایتوں میں، لیکن ہم ان 10 دنوں میں تمام اصحاب کا تذکرہ نہیں کر پاتے۔ زہیر وہ ہیں کہ زہیر نے بعد نماز بھی کافی دیر تک جنگ کی، یادگار جنگ کی، یادگار جنگ کی۔ زہیر کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں۔ زہیر دانشمند ہیں، شجاع ہیں، مدبر ہیں، کئی شخصیتیں ہیں، کئی لحاظ سے زہیر کی شخصیت اہمیت رکھتی ہے۔ زہیر کی یادگار تقریریں ہیں میدان کربلا میں، اور دشمن کے ساتھ محاورے ہیں، مناظرے ہیں۔ زہیر نے بھی جہاد کیا۔ زہیر سے متعلق بس ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جب زہیر شہید ہو گئے تو زہیر کی بیوی نے، جسے زہیر نے عشق و احترام میں طلاق دی تھی، اپنے غلام کو ایک کفن دے کر بھیجا اور کہا کہ جاؤ زہیر کو کفن دے کے دفن کر دو، یہ غلام کربلا میں آیا۔ اور پھر واپس گیا۔ جب واپس گیا تو اس کی مالکہ نے پوچھا کہ کیا زہیر کو دفن کر دیا؟ کہا نہیں، میں نے زہیر کو کفن نہیں دیا، میں نے زہیر کو دفن نہیں کیا۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے غیرت آ رہی تھی، حیا آ رہی تھی، مجھے شرم آئی، فرزند فاطمہ حسین ابن علی کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا تھا، عریاں لاشا پڑا ہوا تھا، میں کس طرح سے زہیر کو کفن دیتا اور حسین کو کفن نہ دیتا؟ روایتوں میں کہ پھر اس بی بی نے 2 کفن دیے، جاؤ حسین کو بھی کفن دو، زہیر کو بھی کفن دو، ہمارے آنسو قیامت تک اس لیے بھی جاری رہیں گے، وہ حسین جو ساری دنیا پہ ترس کھاتا تھا، اب یہ وقت ہے کہ غلام اس کے بے کفن لاشے کو دیکھ کر افسوس کر رہے ہیں۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ معبود ہمارے معاشرے میں علم اور عشق کی قدریں بو دے۔ پروردگار اخلاق قرآنیہ، اخلاق توحیدی کو ہمارے معاشرے کا جوہر قرار دے۔ پروردگار ہمارے یہ آنسو ہماری نفوس کی تزکیے اور طہارت کا سبب بن جائے۔ پروردگار روئے زمین پر جہاں جہاں بھی عزاداریاں ہو رہی ہیں انہیں فروغ عطا فرما، یہ شمع عزا ہمیشہ فروزاں رہے، یہ نور عزا ہمیشہ فروزاں رہے۔ پروردگار ہمارے سروں پر علماء دین، علماء ربانیین، علماء روحانیین کا سایہ برقرار رہے۔ معبود رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی خامنئی کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار مرجع عظیم الشان علامہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی کو بھی اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار اپنے ولی آخر کو، اپنے ولی آخر کو، فرزند زہرا اور وارث خون حسین کو اذن ظہور عطا فرما۔